یہ بھی مؤخر شدہ سوال ہے. کوشچن نمبر 47 سینیٹر عبدالشکور خان صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. باقی سوالات کے جوابات تو مل چکے ہیں، جس میں ایک حصہ غائب ہے، شاید مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی کس وجہ سے. سید حمید پل 45 سال پہلے بنا ہے، تو ابھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. مسلسل ہر سال اس پہ کام شروع ہوتا ہے، کوئی 2 مہینے کام ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، 2 مہینے کام ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے. یہ سید حمید پل کے حوالے سے اگر وزیر صاحب کچھ گارنٹی دے یا کچھ بات کرے اس پہ. جی منسٹر صاحب. یہ جو ایک پل کی بات کی ہے میرے بھائی نے، یہ ہم اس کو چیک کروا لیتے ہیں ابھی، اس کے بعد ان کو میں بتا دیتا ہوں. جی اس کویسچن میں چونکہ اس کا مینشن نہیں تھا، اس لیے اس کا تو جواب نہیں تھا، لیکن ہم اس کی پوری تفصیل بتا لیتے ہیں، ابھی بتا دیتا ہوں. جی اس حوالے سے کوئی ضمنی سوال؟ جی پلیز دوست محمد وزیر صاحب. جی منسٹر صاحب کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو ڈی ای خان کو جو ان لوگوں نے یہ ایکسپریس وے بنایا ہوا ہے سر، انتہائی بری حالت میں ہیں، بڑے سخت جھٹکے لگتے ہیں. بوڑھا آدمی اگر اس میں سفر کرے تو آٹومیٹکلی اس کا کمر میں ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہوگی. سر انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ایک ان لوگوں آپ سوال پوچھے، کوشچن تو یہ پوچھے کہ یہ روڈ کو کب ضمنی تک سوال ٹھیک پوچھے. کریں جی گے، پلیز. روڈ کب تک ٹھیک کریں گے اس روڈ کو؟ جی منسٹر صاحب علیم خان صاحب. انہوں نے بات کی ہے، بالکل جائز بات ہے، اور میں اس کے اوپر ان سے تفصیل لے لیتا ہوں یہ کون سی پیچ کی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ مجھے پیچ بتا دیں تو میں ان کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جی وہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا. جی جی اچھا، اس حوالے سے کوئی اور ضمنی سوال؟ جی سینیٹر فوزیہ ارشد صاحب. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. سر چترال ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اسلام آباد کی، اور اسلام آباد کے پاکستان کی، تو اس طرح تو ٹورزم کو ہمیں بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. جب ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں تو جس کچی سڑک اور جس طرح کی جو روٹ ہے اس کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کی کارپیٹنگ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ ریونیو ملے گا. تو یہ میری گزارش ہے کہ اس روڈ کو توجہ دیں ود فوکس کہ اٹ کین جنریٹ ریونیو فار دا کنٹری ان ٹورزم کے مد میں. جی منسٹر صاحب علیم خان صاحب. محترم بہن نے جو کہا ہے چیئرمین صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو کہ ہمیں بہت ریونیو اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے جتنی سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارا لاکھوں جو لوکل ٹورسٹ ہے وہ بھی وہاں جاتا ہے. اور اس میں بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. میں نے تمام چیف سیکرٹری صاحبان کو، تمام ہمارے چیف منسٹر صاحبان کو، اور پی ایم آزاد جموں کشمیر کو بھی ہم نے یہ لیٹر لکھے ہیں کہ آپ وہ روڈ جو ہیں وہ ہمیں NHA کو دے دیں. ہم اس کے اوپر خود مینٹیننس کریں گے، ہم اس کو خود ڈیولپ کریں گے، ہم اس کی دوبارہ ریکارپیٹنگ کریں گے، ساروں کو اس قابل کریں گے کہ وہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں بہت تکلیف ان کو جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت ایریاز ہیں لیکن وہاں سے ہم اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سڑک کی حالت بہت کئی جگہ پہ بہت خراب ہے. تو اگر یہ ہمیں روڈ جو ہیں گلگت بلتستان کی اور جو خیبر پختونخوا کی اور آزاد کشمیر کی اگر یہ مل جائیں، جو کہ ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، جہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، تو ہم یہ ساری جو ہے وہ خود بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ان جگہ پہ ہم جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کریں گے، اور اس کی روڈز کی مینٹیننس بھی جو ہے وہ ہم خود کریں گے. یہ بھی مؤخر شدہ سوال ہے. سوال نمبر 52 سینیٹر پلوشہ محمد زئی صاحب. جی پلیز. شکریہ چیئرمین صاحب. کویسچن نمبر 52 میرا ضمنی سوال. کویسچن نمبر 52. جی میرا ضمنی سوال یہ جواب پڑھا تصور کیا جاتا ہے. جی پلیز فوٹوش. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو 2009 میں جن کے بارے میں سوال ہے، انہوں نے NHA کو جوائن کیا اینڈ واز پوسٹڈ ایز PD رنگ روڈ پیک 3. یہ ان کو ظاہر تعیناتی کسی بورڈ نے کی ہوگی، اس کے بعد انہیں
ریگولر سروس میں بھی 2012 میں انڈکٹ کر لیا. تو منسٹر صاحب فرمانا پسند کریں گے کہ یہ کوئی آیا کسی بورڈ کی تعیناتی کے نتیجے میں یہاں تک آئے ہیں، یا اگر بورڈ کی تعیناتی کا فیصلہ تھا تو اس کے ممبرز کیا تھے اور کیا بیسس تھی جس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ جی منسٹر کمیونیکیشن. محترم سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے یہ بالکل بورڈ کے ذریعے ہی ہوتی ہیں سر یہ تعیناتی، اور وہ ایگزیکٹلی اس بورڈ کے اندر کون کون سے ممبرز تھے یہ میں ان کو ضرور چیک کر کے بتا دوں گا، لیکن یہ تھرو بورڈ ہی تعیناتی ہوتی ہے. جی پلیز. جی ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن نے کہ یہ ڈپوٹیشن پر آیا ہے NHA میں 2009 میں. یہ 2013 اور 15 میں سپریم کورٹ کو جو 2 ججمنٹ آئے ہیں اس میں ڈپوٹیشن پر جو بھی لوگ آئے ان کو واپس بھیجا گیا، اور ڈپوٹیشن کا جو عرصہ ہے ابھی سول سرونٹس رولز میں وہ 2 سال کیا گیا ہے. تو یہ بندہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی طور پر ایبزارب کیا ہے اگینسٹ دا ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ. میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وائلیشن کیوں ہوئی ہے، اور اس بندے کو جو ہے وہ کب آپ واپس بھیج کر جو ہے وہ ان افسران کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے اگینسٹ دا ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ. 2 ججمنٹس ہیں کہ نہیں ڈپوٹیشن والے بندے کو ایبزارب نہیں کیا جا سکتا اور ان کو واپس بھیجا جائے. جی منسٹر صاحب. میں آنریبل سینیٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اس کے اندر سے کوئی بھی وائلیشن ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. میرے علم میں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کسی وائلیشن آف دا سپریم کورٹ آرڈرز پہ رکھا گیا ہے. اگر یہ وائلیشن ثابت ہوتی ہے تو جو آپ نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور ہم اس کے اوپر انکوائری کر کے تو آپ کو بھی اس کا جواب دیں گے اور سر یہاں پہ بھی پیش کریں. جی سینیٹر شہادت اعوان صاحب. صاحب یہ منسٹر صاحب نے جو ہے یہ بات خود تسلیم کر لی ہے کہ اگر کچھ کرنا ہوگا تو میرا تو کہنا یہ 2009 سے ایک آدمی جو کہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہے اور ایکسٹینشن بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے ہو سکتی تھی، 16 سال سے ایک جو ہے ایک عہدے کے اوپر ایک آدمی بٹھایا ہوا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ منسٹری کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ایک آدمی سپریم کورٹ کے ریپیٹڈلی ججمنٹ کی وائلیشن میں بیٹھا ہوا ہے، جو پالیسی ہے اس کے خلاف ورزی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایکسٹینشن بھی جو ہو چکی ہے وہ اس کی گزر چکی ہے. کیا بات ہے کہ ایک ہی بات آدمی جو ہے وہ ان کے رولز کی وائلیشن میں وہاں پہ ہے. تو یا تو یہ کہیں کہ اگلے 15-20 دن میں جو سوٹیبل آدمی ہے کو ویکنسی کو ایڈورٹائز کر کے جو ریگولر آدمی ہے اس کو وہاں پہ پوسٹ کیا جائے گا، اس بندے کو ہٹایا جائے گا. ابھی انکوائری ہوگی 9 سے 16 سال ہو چکے ہیں. 16 سال ہونے کے باوجود اسی وجہ سے تو یہ NHA کا حال یہ ہے کہ پل بنتا نہیں ہے کہ گر جاتا ہے، روڈ بنتا نہیں ہے کہ کھڈے پڑ جاتے ہیں. حالت جو ہے یہ کہ گریڈ 17 کا ایک آدمی جو ہے اس کو پورا ایک ڈویژن دے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو سر یا تو منسٹر صاحب یہ انڈر ٹیک کریں کہ آج اس کو ہٹائیں، ریگولر آدمی جو ہے وہ جہاں پہ لگایا جائے. سر جی پلیز منسٹر صاحب. جی آنریبل سینیٹر نے جو نشاندہی کی ہے، جی اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے، میں تو اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ کی وائلیشن ہوئی گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فوری کارروائی ہوگی. میں اسی لیے پہلے بھی اپنے آنریبل سینیٹر کے جواب میں کہہ چکا ہوں، سوال کے جواب میں، کہ اگر مجھے یہ آج یہ جا کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اگر یہ وائلیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو فوری طور پہ فارغ کریں گے. جی اور اس کو یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو کسی وائلیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سر کہ یہ پتہ نہیں یہ 16 سال پہلے تو مجھے تو نہیں پتہ یہ 16 سال پہلے کس نے لگایا تھا اور کس وجہ سے یہ 16 سال سے بیٹھا ہے، لیکن جس وجہ سے بھی بیٹھا ہے انشاءاللہ اگر یہ وائلیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو آئندہ نہیں بیٹھے گا. جی سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب. منسٹر صاحب نے تو بالکل واضح کر دیا. میرے خیال میں ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جتنے لوگ بھی ڈپوٹیشن پہ ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ 2009 سے ہیں جب سے ہیں، ان سب کو ایز پر ڈیسیشن آف سپریم کورٹ اور رولس اینڈ ریگولیشن ان کو ہٹایا جائے. اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ کم از کم ڈپارٹمنٹ آگے چل سکیں. اور میری منسٹر صاحب سے یہی التجا ہوگی کہ جو بھی ڈپوٹیشن پہ لوگ ہیں ان سب کو اس میں لائیں تاکہ ڈپارٹمنٹ کم از کم صاف ہو جائے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جیسے NHA کے حالات ہیں اور جو بلڈنگس میں جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ریسنٹلی جو کیریک 3 راجن پور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈسکوالیفائڈ کمپنی جس کا کام ٹرمینیٹ کیا گیا اس کو کیسے یہ کام دے رہے ہیں 172 بلین. یہی لوگ ہیں جو ڈپوٹیشن پہ آتے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنے مفادات کو جو ہے وہ سیکیور کرتے ہیں اور ایسے غلط عمل کرتے ہیں. پھر پاکستان کا عوام جو ہے اس عذاب کو جھیلتا ہے.
اور وہ جو اضافی فنڈس آتے ہیں جو اس اسکیم پہ لگتے ہیں وہ اوور آل پاکستان کے عوام کو واپس کرنے ہیں. ان آفیسرس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے وہاں جو بیٹھ کے غلط کر رہے ہیں. خاص کر کے میں اس موقع کا مطلب فائدہ تو نہیں کہوں گا, لیکن میں منسٹر صاحب کو یہ لازمی التجا کروں گا کہ NHA میں بلنڈر کے اوپر بلنڈر ہو رہے ہیں, بلینز کی کرپشن ہو رہی ہے ان ایوارڈنگ آف کانٹریکٹ, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی آئیں, آپ ان پہ ایکشن لیں گے. ان سارے لوگوں کو دیکھیں, کم از کم NHA کو اگر ہم بچا پائیں گے. پلوا شاہ بہن بیٹھی ہے, ضمیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے اس کمیٹی کے ممبرس ہیں. آپ کمیٹیز میں دیکھیں آپ کے NHA کے آفیسرز ایک لفظ نہیں سوال کریں نا, یہ سوال ہے اور کون سی مطلب اپنی رام کہانی تو نہیں بتا رہا, سوال کریں. بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں پہ کم از کم ایکشن لینا چاہیے. آپ کے NHA کے آفیسرز کمیٹی میں بول نہیں پاتے, جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, مس لیڈ کرتے ہیں. اور ہر کمیٹی میں اکنامک افیئر کمیٹی ڈویژن کا میں چیئرمین ہوں, اس میں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. کمیونیکیشن کمیٹی کا چیئرمین ہمارے پرویز صاحب بیٹھے ہیں, وہاں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ان پہ سب پہ ایکشن لے. سبب یہی ہے, یہ جو ڈپوٹیشن پہ اور پک اینڈ چوز بیسس پہ لوگ آتے ہیں یہی ایسے عمل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مستقبل یہاں ہوتا ہے. ان پہ ایکشن لینا چاہیے. شکریہ جی. جی پلیز منسٹر. میں سینیٹر صاحب کو یہ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو جس بات کی نشاندہی انہوں نے کی ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پرائرٹی پہ لیں گے. اگر آپ کو کوئی کسی ایک خاص شخص کے بارے میں یا کسی ایسے ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی آپ اگر نشاندہی کر سکیں تو میں حاضر ہوں. میں آپ کے پاس خود آ کے بھی آپ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل لے لوں گا. لیکن میں ایوان کو ایک بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2024 سے لے کے 25 کے درمیان میں ایک سال کے اندر جو NHA ہے اس نے اپنے ریونیو میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے. اس سال ہم نے 50 ارب روپیہ زیادہ کمایا ہے پچھلے سال سے. اور یہ جو اضافہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک آپ کی سڑکوں کے لیے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے, اگر آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے, ان کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ہے, ری سرفیسنگ کرنی ہے, تو اس سب کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے نئے برجز بنانے ہیں یا پہلے برجز کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. اس دفعہ ہم نے پیسے کمائے ہیں اور اپنے فنڈ سے کمائے ہیں, کیونکہ ہمیں جو PSDP ہے اس میں سے پچھلے سال سے بھی کم پیسے ملے ہیں اس سال. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام جتنے بھی معزز سینیٹر حضرات ہیں ان سب کو بتا سکوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ورک ہو رہے ہیں پہلے سے اس میں زیادہ تیزی نظر آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان روڈز پر جو کہ ابھی تک ہم کام سٹارٹ نہیں کر سکے تھے آپ کو اس کے اوپر بھی کام ہوتا نظر آئے گا. بہت شکریہ. جی 3 کوشچن ہو گئے, نیکسٹ میں 3 تو ہو گئے بلکہ 4 ہو گئے. جی 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 سندھو صاحب. منسٹر صاحب, عبدالعلیم خان صاحب از اے ویری انٹیلیجنٹ منسٹر. تو یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا, یہ مان لیا کہ یہ کتنی دیر سے کوئی بھی مجھے نہیں پتا یہ کون شخص ہے کون نہیں, نہ میں جانتا ہوں, لیکن وائلیشن تو ہو رہی ہے رولز کی. تو کیوں نہیں ہو اس کی ٹائم لائن کیوں نہیں دے رہے کہ میں 15 دن میں 20 دن میں آپ کو میٹنگ بلا کے تو ایسے جتنے بھی لوگ ان کو فارغ کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, ان جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ لے کے ہیں منسٹر صاحب, کیا ان کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ کی مراد ہے NHA کی, کہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ تھینک یو. جی منسٹر کم. ان کا بہت شکریہ. میرے معزز سینیٹر بھی اتنے میرے سے زیادہ لائق ہیں اور میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, اور میں ان کو چونکہ پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کتنے ماشاءاللہ ان کے اندر سمجھداری ہے. میں معزز سینیٹر کے کویسچن کو بالکل مانتا ہوں کہ اگر اس میں سے دیکھیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ جی میں 15 دن میں کر دوں گا, ہو سکتا ہے میں کل تک ہی کر دوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے آپ یہ دیکھنے تو دیں کہ اس میں سے کتنے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی وائلیشن پہ بیٹھے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ کی وائلیشن میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 15 دن بھی انتظار کریں گے؟ ہم 15 منٹ بھی نہیں کریں گے. اگر کوئی وائلیشن پہ بیٹھا ہوا تو ہم اس کو اسی وقت فارغ کریں گے. جی سینیٹر سید مسرور